قرآن میں جہاں کہیں توبہ کا ذکر ہوا سورہ فرقان کے اندر بھی آئے گا، یہ ترتیب یہی ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ سب سے پہلے تو واپس آئے نا، اور واپس آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو امام نووی علیہ الرحمہ نے یوں بتایا ہے، ان یقلع عن المعصیہ۔ واپس آنے کا سٹیپ، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس گناہ سے باہر تو آئے نا، جس گناہ کی زندگی میں گناہ وہ رہ رہا ہے اس سے باہر نکلے، ہر گناہ سے باہر نکلا، ان یقلع عن المعصیہ۔ اور دوسرا سٹیپ اس کا یہ ہے ان یندم علی فعلھا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو کچھ وہ حرکتیں کرتوت آج تک کرتا رہا اس پر شرمندہ ہو، ندامت کا اظہار کرے، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کہ یا اللہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، مجھے تو یہ نہیں کرنا تھا اللہ۔ اور تیسرا سٹیپ اس کا یہ ہے ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، ایسا پکا ارادہ کرے، ڈٹرمنڈ ہو، ڈٹرمنیشن کا اظہار کرے، پختہ عزم کرے کہ کبھی بھی واپس اس کی طرف دوبارہ نہیں جائے گا۔ یہ تین سٹیپ ہیں الا من تابہ کے۔ تابہ تین سٹیپ ہوں گے تو توبہ ہوگی۔ اور اس کا چوتھا سٹیپ بھی ایک ہے، اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، اگر اللہ کے بندوں میں سے کسی کا بھی حق مارا ہے، بھائی کا، بہن کا، ماں باپ کا، کسی دوست کا، کسی تاجر کا، کسی کا بھی حق مارا ہے تو وہ واپس بھی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ حق واپس نہیں کیا تو اللہ بندوں کا حق واپس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو، یہ ایک الگ بات ہے کہ صوفیاء جو ہیں اور علماء جو ہیں وہ اللہ سے دعائیں اسی طرح کرتے رہے، اللہ اکبر۔ آدمی بے بس ہوتا ہے، تو جب بے بس ہوتا ہے کسی کو حق بھی نہیں دے سکتا، جن کے حق مارے ہیں ان کے حق واپس نہیں دے سکتا، تو بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے کر دے، اللہ۔ غالباً جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اپنے حق بھی تو مجھے معاف کر دے جو میں نے اس میں غلطی کی ہے، جو تیرے بندوں کے حق میں نے چھینے ہیں وہ بھی تو ہی معاف کر دے، اور اپنی جناب سے پورے کر دے۔ میرے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے کہ میں پورے کروں، تو اپنی جناب سے اس کو پورا کر دے۔ تو اللہ کے پاس یہ طاقت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے پورا کر دے، یا آپ کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے جس سے وہ آپ ان کے حقوق پورے کر سکیں، لیکن حق حقوق پورے کیے بغیر انسان کی بخشش نہیں ہونی۔ حدیث، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کے اندر غالباً یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اللہ کے دربار میں، اور اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات کیا ہوگا، اللہ، لیکن ساتھ اس کے کیا لے کے آئے گا؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اللہ اکبر۔ تو وہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کے حقوق اس کے ذمہ تھے۔ اب وہ سارے نمازیں بھی تقسیم ہو گئیں، زکوٰۃ بھی تقسیم ہو گئی، روزے بھی تقسیم ہو گئے، حج بھی تقسیم ہو گیا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر اس کی نیکیاں ساری مکمل ہو گئیں، من قبل ان یقضى ما علیہ، اس سے پہلے کہ جب تک اس کے وہ جو کچھ لوگوں کا حق اس کے ذمہ تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا، اس کی نیکیاں پوری ہو گئیں، تو فرمایا پھر اس کو یوں پورا کیا جائے گا، پھر ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، حالانکہ بظاہر بڑا نیک نمازی پرہیزگار تھا۔ اللہ، اس قدر خوفناک ہے لوگوں کے حق مار کے اور پھر اپنے آپ کو حج اور زکوٰۃ اور عمرے اور نمازیں اور روزے اور تہجد اور اعتکاف اور یہ سمجھنا کہ یہ بس یہ کافی ہے، نہیں۔ اسلام ایک پیکج ہے، مکمل پیکج، اس میں پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے۔ آپ کو ذرا سی لغزش جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ ایک کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض اوقات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اور وہ کلمہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس شخص کو جہنمی لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک کلمہ انسان ایسا نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، جب یہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دیتا ہے۔ تو ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا کسی چیز کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ جو توبہ کرنا چاہتا ہے، جو 4 سٹیپ اس کو لینے پڑیں گے، اس گناہ سے باہر آئے،
उस पर शर्मिंदगी और नदामत का इजहार करे, दोबारा वापस न जाने का अज़म करे, और अगर किसी मुसलमान का हक खाया है तो वो वापस करे या उसे मुआफ करवा ले। ये 4 स्टेप होंगे। तो यहां बयान किए हुए 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप होगा, और वो क्या है? लमन ताबा। फिर अल्लाह के यहां ये गिना जाएगा कि ये वापस आ गया, और अगर वापस आ गया है तो फिर आमाना, उसके बाद वो सरे तस्लीम खम कर दे। जो कुछ अल्लाह ने कहा है, जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दे, उसको मान ले। इसका नाम ईमान है। आमाना, फिर उसको मान। अल्लाह ने फरमाया ये करें, बस वो करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये करना है, ये करना है। उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दे, उसकी तस्दीक भी करे, उसको मान भी ले। ये ईमान है। वह आमिल अमलन सालिहन, बकिया जिंदगी फिर सबूत फराहम करे कि मैं वाकई वापस आ गया हूं। और सबूत कैसे फराहम होगा? वह आमिल अमलन सालिहन, नेक अमल करे। अब बाकी की जिंदगी उसकी नेकी के मुताबिक गुजरे, बुराई के मुताबिक ना गुजरे। फरमाया फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैया, ये लोग जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और कतन उनके ऊपर किसी चीज का जुल्म नहीं किया जाएगा। जन्नात अदन लती वअद अर्रहमान इबादहू। सुभान अल्लाह। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।